یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس دور میں جس میں ہم موجود ہیں جتنی بہترین ہے ماضی میں کبھی اتنی بہترین نہیں رہی۔ بہت زبردست طریقے سے پاکستان ایک بیلنس قائم کر کے آگے بڑھ رہا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، وہ رشیا ہو، وہ عرب ممالک ہوں، وہ یورپین ممالک ہوں، سب کے ساتھ پاکستان ایک لیڈنگ پوزیشن پر نظر آ رہا ہے جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے۔ اور یہ وزیر اعظم کا جو دورہ رہا سعودی عرب کا اور پھر اس کے بعد امریکہ کا دورہ، وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کامیاب ترین دورہ ہے، اور خاص طور پر سعودی عرب کا تو میں کیا ہی ذکر کروں، یہاں جو ایک تاریخی معاہدہ ہوا، ہم سب جانتے ہیں اس معاہدے کے بارے میں۔ لیکن جو امریکہ کا دورہ تھا، اس میں صدر ٹرمپ سے جو ان کی ملاقات ہوئی اور جس دوستانہ ماحول میں ایک غیر رسمی سی ملاقات تھی، چلتے پھرتے وہ ملاقات تھی، لیکن جس گرم جوشی کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی وہ مناظر بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو دیگر سربراہان مملکت، عرب سربراہان مملکت اور ترکیہ کے صدر کے ساتھ اور انڈونیشیا کے صدر کے ساتھ جو وزیر اعظم کی ملاقات ٹرمپ سے رہی، اس کے بارے میں وزیر اعظم نے بھی کہا یہ بہت ہی مفید، بہت ہی اچھی ملاقات رہی۔ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گریٹ لیڈرز کے ساتھ یہ گریٹ ملاقات تھی، اور اب ان کی ملاقات اسرائیلی قیادت سے بھی ہو رہی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ رکے جو جاری مشرق وسطیٰ میں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا، اور اس میں پاکستان کا یقینی طور پر بہت اہم کردار ہوگا۔ لیکن ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اگر تو یہ جنگ رکتی ہے تو پھر سب کچھ بہت اچھا ہے، اور اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو پھر یہ ملاقاتیں، یہ ملنا جلنا، یہ باہمی روابط کے لیے، باہمی تعلقات کے لیے تو بہت اچھا ہو سکتا ہے، مشرق وسطیٰ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ دورہ خاصا مفید رہا، ٹرمپ بھی مان رہے ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں، اور سب کچھ بہت اچھا ہے، اور وزیر اعظم واپس آئیں گے۔ اور اب 27 تاریخ کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا جس میں سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ اس کے خد و خال کیا ہیں، اور جو یہ دورہ رہا اس کی بھی تفصیلات وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن اور خود حکومت کی اتحادی جماعتیں، ان کی آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہ عوامی ایشوز پر نہیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ عوام کی خدمت اس میں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ سیاست برائے سیاست لڑائیاں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر آج آٹے کی قیمت جو ہے وہ ملک میں 100 سے 140 روپے ہے، چینی کی قیمتیں قابو میں آ کے ہی نہیں دے رہی ہیں، لیکن اس پر ملک کے اندر نہیں بات چیت ہو رہی۔ لیکن بات چیت کس پر ہو رہی ہے؟ ایک تو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، بہرحال ان کا رائے جلسہ کریں۔ دوسرا، اپوزیشن کے بجائے حکومت کی اتحادی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر پھڈا پڑ گیا ہے کہ سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کیسے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ BISP کے ذریعے ہونی چاہیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہونی چاہیے، اور پنجاب حکومت کہتی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس سارے رجسٹریشنز موجود نہیں ہیں، تو ہم اپنے طریقے سے امداد تقسیم کریں گے۔ دیکھیں لڑائی جو ہے کیسی ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر گولہ باری کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنے پنجاب کے سیلاب ہوگی نا، تو پتہ چل جائے گا کہ پنجاب میں اس سے کم تباہی ہو سکتی تھی، جو کہ اگین نہ تجربے کاری کی وجہ سے تباہی کا دائرہ ہے وہ وسیع ہو گیا۔ ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر کریں۔ بہت ساری باتیں ہماری طرف سے بھی آ سکتی ہیں، سندھ کا کیا حال ہے، کراچی کا کیا حال ہے، تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ شجیل میمن صاحب کو جو ہے وہ ہر وقت ہمیں بھاشن دینے کا شوق ہے، اردو کا محاورہ ہے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ چیف منسٹر صاحبہ کا جو ہے وہ ریلیف کارڈ ایک وہ ہوگا تاکہ لوگوں کو کوئی لائن میں نہ لگنا پڑے۔ بسپ کے جو بینیفیشریز ہیں جو سروے کے اندر موجود ہیں ان کو امداد جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے جو لوگ اس سروے کے اندر ہیں ہی نہیں، جو بسپ کے بینیفیشری نہیں ہیں، ان کو بینیفیشریز کو بسپ کے ذریعے جو ہے وہ کیسے امداد دی جا سکتی ہے؟ چیف منسٹر صاحبہ بہت محنت کر رہی ہے۔ قدرتی آفت کے وقت تنقید شروع کرتے ہیں ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بلاول صاحب جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں حکومت پنجاب کی، باقی پوری پارٹی پنجاب سے لے کے سندھ تک نون لیگ پر تنقید کر رہی ہے، اور جو عوامی مسائل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے کہ حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات پر کتنا ٹیکس لے رہی ہے، تو بہت زبردست قسم کا ٹیکس ہے جو لیا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ بھاری ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، تو یہ ہیں عوامی مسائل جن سے نمٹنا چاہیے۔ گندم ملے لوگوں کو، آٹا ملے، چینی ملے سستے داموں، 58 روپے اگر آپ پیٹرول 1 لیٹر پر ٹیکس لیں گے تو کیسے ایک عام آدمی کا گزارا ہوگا؟